اس رپورٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں بتایا گیا ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق، کیا واقعی بشریٰ بی بی ہی وہ مین کردار تھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی اثر انداز ہوتی رہی ہیں؟ دیکھیے جو باتیں جو ابھی کہی گئی ہیں بالکل صحیح ہیں کہ ہم نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، بہت سی جو 90% چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ جس زمانے میں حکومت چل رہی تھی اس زمانے میں بھی خبریں ہم نے یہ کچھ سنی تھی، کچھ ان کے اقتدار سے نکل جانے کے بعد ہم نے یہ تفصیلاً سنی، تو 90% چیزیں ہمیں پتہ تھا اس بات کا۔ دیکھیے اس میں اس کا جو یہ چھپا ہے اس کا پاکستان کی پولیٹکس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولرائزیشن اتنی شارپ ہے کہ جو عمران کے ساتھ ہے وہ عمران کے ساتھ ہے، جو عمران کے اگینسٹ ہے وہ عمران کے اگینسٹ ہے، چاہے کچھ بھی چھپتا رہے۔ یہ لائنیں ایسی ڈرا ہو گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس رپورٹ کو آپ دیکھتے ہیں نا تو ایک چیز کا معائنہ کرنا چاہیے آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ نیٹ پہ چھپی ہے یا پرنٹ ایڈیشن میں آئی ہے، کیونکہ جو ذرا خبریں ذرا تھوڑی سی کم ہوتی ہیں نا وہ پرنٹ ایڈیشن میں نہیں آتی بلکہ صرف نیٹ پہ آتی ہیں۔ پرنٹ ایڈیشن میں اگر یہ آتی ہے پھر تو بہت سیریس معاملہ ہے، اس کو چیلنج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو موسٹ پروبلی یہ ابھی تک جو میرا اندازہ ہے ڈیجیٹل میگزین ہے ان کا۔ ہاں یہی تو میں، یہ ڈیجیٹل میگزین مینز نیٹ، بالکل۔ تو اس کا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر پرنٹ ایڈیشن میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ خبر پرنٹ ایڈیشن میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس قسم کی خبریں ڈیجیٹل ہوتی ہیں، پرنٹ ایڈیشن میں نہیں چھاپتے۔ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی آسان ہوتی ہے؟ نہیں، وہ جو ہے وہ تو ان کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں۔ اچھا، لیکن ایک چیز کا اور خیال رکھیے، اس میں آپ پوری طرح نہ کھو جائیے اس خبر کے اندر۔ پاکستان کے جو رولرز تھے ان کے بارے میں سکینڈلز بڑے عرصے سے چھپتے رہے ہیں۔ سب سے بڑا اور پہلا سکینڈل جو پاکستانی رولرز کے بارے میں چھپا تھا وہ ایوب خان کے بارے میں تھا۔ کرسٹین کیلر کا قصہ تھا۔ 60s میں جب ایوب انگلینڈ گیا تو وہاں سٹوری برٹش پریس میں چل پڑی کرسٹین کیلر اور ایوب خان کی، اور کرسٹین کیلر کو شہرت حاصل ہوئی تھی وہاں کے ایک وزیر کے ساتھ ایک کیس کورٹ میں گیا تھا، پرفیومے کیس کے اندر۔ تو پہلا قصہ ایوب خان کا یہ 60s کا تھا، جو کہ غلط تھا لیکن نیور دی لیس اخبار میں چھپا، غلط ہونے کے باوجود بھی۔ پھر اس کے بعد 99 میں جب کارگل وار کا زمانہ تھا، اس زمانے میں نیو یارک ٹائم میں ایک فل پیج کا ایڈ آرمی کے خلاف چھپا، پاکستان آرمی کے خلاف چھپا، سب جھوٹ تھا اس ایڈ کے اندر، لیکن نیور دی لیس وہ ایڈ چھپا، اس میں بحث ہوتی رہی۔ یہاں پاکستان والوں کو ہمیں نہیں پتہ لگا کہ نہیں لگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کا پاکستانی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہاں، میں ابھی آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دوں۔ خان صاحب کی سیاست پر، پی ٹی آئی کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی۔ دیکھیے اگر تو یہ پہلا سکینڈل آ رہا ہو انٹرنیشنل لیول پھر تو بات بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پولرائزیشن آپ کے ملک میں اتنی ہے کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں جم گئے ہیں، فریز ہو گئے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اب آپ آگے آئیے، اس کے علاوہ ہمیں سرے محل کی بڑی سٹوریز ہم نے پڑھی ہیں، اخباروں میں چھپتی رہی ہیں، انٹرنیشنل پریس میں چھپتی رہی ہیں۔ پھر بے نظیر کا نیکلس، اس کی بھی کہانی، میں پاکستانی پریس کی بات نہیں کر رہا، انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو اس زمانے میں باہر تھا ملک سے، تو وہ چھپتی رہی ہیں۔ پھر میں یہاں آپ کو جو پاناما کیس تھا وہ بھی غیر ملکی تھا، جس میں کچھ لوگوں کے، ہمارے لیڈروں کے نام آئے۔ اچھا، 2 کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو آپ ضرور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے لیڈروں کے بارے میں سکینڈل سٹوریز چھپتی ہیں ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا جرنلسٹ کا نام ہے ریمنڈ ڈیوس۔ ریمنڈ ڈیوس کی 2005 میں امریکہ میں کتاب چھپی تھی جس میں وہ ریمنڈ ڈیوس تو وہ نہیں تھا جو لاہور والے نہیں وہ یہ جو ہے نا، یہ ریمنڈ بیکر ڈیوس سے بیکر پہ آ جائے۔ ہاں، ریمنڈ ڈیوس نہیں، ریمنڈ بیکر کی 2005 کی یہ کتاب ہے۔ اس میں آپ کو زرداری صاحب کی پراپرٹی کی تفصیلیں ملتی ہیں، اچھا، اور نواز شریف کی پراپرٹی کی تفصیلیں چھپی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے کم بیکر کی، یہ خاتون تھی جو اسلام آباد میں رہی ہے، کم بیکر جرنلسٹ تھی امریکہ کی، یہ 2011 میں کتاب چھپی ہے، دی طالبان شفل یہ کتاب ہے۔ اس میں اس نے ایک سٹوری دی ہے نواز شریف کے بارے میں، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اٹینشن ڈرا کرتے ہیں، اور اس قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے ہاں چھپتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی،
کوئی اور سٹوری اس کی بھی 2-3 کتابیں پاکستانی سیاست، اوون جونز اس کا نہیں دیکھیے میں بتاتا ہوں بڑا کریڈیبل جرنلسٹ ہے. نہیں میں بتاتا ہوں بالکل جرنلسٹ. دیکھیے اس کی ایک کتاب پاکستان پالیٹکس پہ ہے، ایک بھٹو فیملی پہ ہے، 2 مشہور اس کی کتابیں ہیں. اور اس کی جو وہ رپورٹنگ کرتا رہا ہے یہاں سے پاکستان سے بھی اور دلی سے بھی وہ رپورٹنگ کرتا رہا ہے، اور پاکستان کا اسے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ایلن جونز کی. تو وہ تو ہے، لیکن یہ جو انٹرویو کیے ہیں وہ پاکستانی خاتون نے کیے ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح انٹرویو کر سکے، کیونکہ اب وہ پاکستان میں نہیں، وہ لندن میں ہوتا ہے، لیکن اس کا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی جو سٹوریز جو ہیں نا ان پہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. پڑھیے، انجوائے کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ ہمارا گورننس سٹائل کیا ہے. چیلنج کرے گی ڈاکٹر صاحب یہ پی ٹی آئی؟ پتہ نہیں، کہہ نہیں سکتے، کریں گے اس سے خاص فرق. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستانی سیاست پر اور پی ٹی آئی کی سیاست پر بھی. جو پارٹی کی نیا ڈبوئی ہے یہ کس کے ذمہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب پارٹی میں اب فیصلے وہیں سے ہو رہے ہیں جہاں پہلے ہوتے تھے. دیکھیے اب یہ کہنا بہت مشکل ہے، اسپیکولیٹو گفتگو ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت تو جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان، اس وقت تو اپنی باتیں منوانا آسان تھا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان کو کہیں، عمران خان پرائم منسٹر تھے، لہذا وہ فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے تھے. اب جب کہ دونوں جیل میں ہیں اور مختلف جیلوں میں ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا بشرا بی بی کے لیے جب سے جیل میں ہیں، اس سے پہلے جو باہر تھیں تو ظاہر ہے کچھ انفلوئنس ہوتا ہے پارٹی کے اوپر، اور رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کہ جو ان کی وائف ہیں، تو جس طرح بہنوں کا رسپیکٹ ہے، تو وہ تو اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے ان کا انفلوئنس زیادہ ہو، لیکن جب سے وہ جیل میں ہیں تو ایسا کوئی ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. یہ اسپیکولیٹو تھنکنگ ہے کہ ان کا کنٹرول ہے یا وہ. لیکن سب لاسٹ ایئر 26 نومبر کو تو ہم نے دیکھا، جی اس وقت میں نے یہی تو عرض کیا نا آپ کو، جیل سے باہر تھیں جب، اس وقت تو ان کا انفلوئنس زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایکٹیو تھیں، باہر تھیں. جو 26 نومبر ہے اس وقت باہر تھیں، جیل میں بعد میں گئی ہیں وہ. تو جب سے جیل میں گئی ہیں اس وقت سے اس کا رول کے متعلق کہنا جو بہت مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اندرونی مشکلات کی شکار ہے. پی ٹی آئی میں کوئی ایک شخص انکلوڈنگ عمران خان جب تک وہ جیل میں ہے کمپلیٹ کنٹرول کسی کا نہیں ہے اس وقت پارٹی کے اوپر. مختلف لیڈران ہیں، مختلف لوگ ہیں جو اپنی اپنے حساب سے کچھ لوگوں کو ایک طرف لے جاتے ہیں، دوسرا دوسری طرف لے جاتا ہے. تو اگر تو عمران باہر آئیں پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران پارٹی کو کنٹرول کرے گا، یا پھر عمران کے تھرو ان کی وائف کا انفلوئنس ہوگا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں باتیں ماضی کی ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے. لیکن جب تک یہ موجودہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھا، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک بعض اوقات شترے بے مہار کی طرح چلتی ہے جو ہے، تو اس کی وجہ سے ایک مقام سے یہ پارٹی کنٹرول نہیں ہوگی. چاہے بشرا بی بی باہر بھی آ جائیں وہ اس وقت تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی جب تک کہ عمران خان کی بلیسنگ ان کو شامل نہ ہو. یعنی اگر عمران خان باہر آئیں، وہ بھی باہر ہوں، تو ہو سکتا ہے دوبارہ وہ اپنا انفلوئنس ریسٹور کر لیں. لیکن فی الحال ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں نا امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ویسے ہم ماضی کو سامنے رکھ کے یہ چیزیں اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کو سامنے رکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہے.